بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو. وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، کمپیئر کرتے ہیں ان کو انسان کی برسہ برس کی جستجو اور تحقیق سے. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں تقدیر کے موضوع پہ گفتگو شروع کی اور کئی سوال ہیں تقدیر کے حوالے سے جو عام انسان کے ذہن میں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سیکوینس آف پروگرامز میں ان سوالوں کو لے کے چلیں اور ان سوالوں کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ایسے جوابات آپ کے سامنے لائیں کہ جس سے عقل انسانی کی بھی تسکین ہو اور جو ظاہر ہے ہمارے مذاہب کی روشنی میں مصمم حقیقت ثابت بھی ہوتے ہوں. گفتگو بڑھائیں گے تقدیر کے موضوع پر، اور گفتگو میں حسب روایت ہمارے ساتھ ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں. We have with us مائنڈ سائنس اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمران محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں. دین و دنیا کے معاملات پر اپنے علوم کے حوالے سے گہری نظر اور تحقیق رکھتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، ممتاز کرسچن اسکالر، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ منسلک ہیں، درس و تحقیق میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف ریسرچر، اسپریچول سائنٹسٹ جناب پروفیسر طارق صدیقی صاحب. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ محمد ارسلان صاحب، اسپریچول سائنسز پہ آپ کی گہری نظر ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب، آپ انجینئر ہیں، ایکیڈیمیشین ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو ایسٹرالوجی، نیومرولوجی اور پامسٹری پر گہرا عبور حاصل. آل آف مائی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ان دا شو. اچھا طارق صاحب، پچھلے پروگرام کے اینڈ میں ایک نقطے پر ہم نے آپ کو روک دیا تھا کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا. وہیں سے ہم اس بات کو شروع کرنا چاہیں گے، اور بیسکلی یہ ایک بڑا بنیادی سوال بھی ہے. اس سوال سے ہم بات شروع کریں گے آج کے شو میں. نارملی کنسیپشن یہ ہے کہ جی میری تقدیر بہت اچھی ہے یا میری تقدیر بہت بری ہے. تو تقدیر اچھی اور بری، کیونکہ پچھلے پروگرام میں تو ہم نے اسٹیبلش کیا کہ جو قاف دال رے ہے قدرا، یہ تو وہ لاز ہیں کہ جس کے تحت یہ یونیورس رن ہو رہی ہے. تو پھر تقدیر اچھی اور بری کس طرح؟ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، تقدیر اچھی بری کا کوئی تصور نہیں ہے. نہیں ہے ان ریالٹی کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ بہت عام سی سطح کا ذہن رکھنے والا شخص بھی غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں، پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے کہ تقدیر کو اگر ہم اللہ کا علم کہیں جو اس کی اپنی مخلوق کے لیے ہے، تو علم نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. تو کم از کم اللہ کا علم نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس لیے تقدیر ویسے ہی اچھی بری نکل گئی. اگر ایک سٹیج آگے جا کے آپ انسانی تقدیر کو یہ کہیں کہ نہیں جی یہ اللہ کا علم نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو آپ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں کوئی قانون اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر اللہ کی ذات سے اس کو منسوب کیا جائے. تو تقدیر اگر علم ہے تو علم اچھا برا نہیں ہوتا، تقدیر اگر اللہ کا قانون ہے تو اللہ کا کوئی قانون اچھا برا نہیں ہوتا. اس حوالے سے فلسافیکلی کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے. ہاں، پھر یہ رائج کیوں ہے، کیوں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، یہ ان کی اپنی اپنی پرسیپشن ہے، کس کا کتنا شعور ہے. کیونکہ ظاہر انسانی علم اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتا جس علم نے یہ تقدیر بنائی ہے. ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمپیریٹیولی ریلیٹیو ٹو ادر اس کا نصیب اچھا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا علمی شعور ہے. اس کو ایک چیز اپنے حسب منشا نہیں لگ رہی، وہ اس کو دوسرے سے کمپیئر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے نصیب اچھے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، وقت کے ساتھ اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، دیکھیں وہ میرے لیے کتنی اچھی ثابت ہوئی. یہ بات قرآن پاک 2-3 جگہ سپورٹ کر رہا ہے، جس میں ایک آیت بہت واضح ہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے بہتر اور اچھی سمجھو وہ واقعی تمہارے لیے اچھی ہو. اس لیے کہ ظاہر انسانی علم محدود ہے، مستقبل کا علم تو رکھتا ہی نہیں ہے انسان. اللہ کا علم ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے انسان کے لیے، جس پہ ڈاکٹر عمران بات کر چکے ہیں، وہ اختیار دینے کے باوجود فطری طور پر کیا ہے کہ انسان اپنے اختیار کو، چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا اختیار ہے انسان کے پاس، کنسٹرکٹیولی اور اللہ کی تعلیمات کی، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اس کی روشنی میں اپنا اختیار استعمال کرے تو وہ شر کی طرف نہیں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو دیکھنے میں اپنے علم کے معیار کے مطابق یہ چیز انوانٹڈ لگ رہی ہے، بٹ موسٹلی ٹائم پروفز کہ وہ چیز انوانٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا نعیم جنجوعہ صاحب، ایسٹرالوجی کے حوالے سے تقدیر اچھی بری، کیونکہ آپ تو کیلکولیشنز سے بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اچھا، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی علم کی. اصل میں یہ جو ڈیفرنٹ لاز ہیں اس کے تحت جو مختلف علوم ہیں، تو جو پامسٹری یا ایسٹرالوجی یا
جو اور اس قسم کے جو مخفی علوم ہیں، مسٹک سائنسز کہہ لیجیے اس کو یا اکلٹ سائنسز کہہ لیجیے، تو یہ بھی وجود میں آئے اس علم کے تحت کہ اسٹڈی کیا گیا. مطلب اس کی مثال میں تھوڑی سی ایک الگ ہٹ کے دے رہا ہوں کہ جو ہے وہ ہم مختلف انداز کے بیج جو ہیں یا مختلف انداز کے پودے وہ صرف مختلف موسموں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب انسان کو اس کا علم ہو گیا کہ کس موسم میں اس کو کس قسم کی فصل بونی چاہیے تو اس نے اس کا بہترین فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو یوں کہہ لیجیے کہ یہ جو مختلف جو ہمارے فزیکل اینٹیز سیلیسٹل باڈیز جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہیونلی باڈیز ہمارے ارد سیارے، سیارے، تو جس میں سے آبویسلی جو سورج، سن سب سے مین، مون ہمارے قریب ترین ہے. تو ان کا ایفیکٹ جہاں دوسری چیزوں کے اوپر دیکھا گیا کہ کون سی فصل زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، کس سیزن میں ہو سکتی ہے، اسی حوالے سے یہ بھی دیکھا گیا کہ کس دور میں کس وقت میں پیدا ہونے والے بچے جو ہیں ان کے ساتھ کس قسم کے فار ایگزامپل بیماریاں کس قسم کی آ سکتی ہیں یا ان کے ساتھ کس انداز میں ان کی زندگی میں رد و بدل. یہ محض آبزرویشن ہے اس کا مطلب؟ یہ آبزرویشن ہے. آبزرویشن کے اوپر ایک بڑا لمبا چوڑا یوں کہہ لیجیے کہ ڈیٹا ہے، اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے. ہزاروں سال کی آبزرویشن ہے اور اسی کے تحت یہ چیزیں وجود میں آئیں اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی آج بادل اس سمت سے آ رہے ہیں اور ہوا یا ماحول اس قسم کا ہو رہا ہے تو آج بارش ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں بنیادی سوال یہ تقدیر اچھی ہے نہ بری ہے یہ بات ہو رہی ہے. تو میں ایک پرٹیکولر مومنٹ پہ پیدا ہوا اور اس وقت مجھے نہیں پتا کہ سورج اس جگہ تھا اور چاند اس جگہ تھا اور دیگر سیارے ایسی اس طرح سے پلیسڈ تھے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر فلانا ایفیکٹ پڑا. پتہ ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال شاید اس میں یہ ہو کہ جی اگر اس کا ایفیکٹ مجھ پہ برا پڑا تو میری تقدیر بری ہے؟ نہیں، اس کا ایفیکٹ جیسے کہ میں وہ سوال کر رہا ہوں جو لیمن کوسچن. ہاں بالکل نہیں، اور سوال اپنی جگہ بالکل مناسب، سوال اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میرا کیا قصور کہ میں اس وقت پیدا ہوں؟ ایگزیکٹلی. عام طور پہ لوگوں کی کمپلین جو ہے وہ ایک ایسٹرالوجر سے، پامسٹ سے جو ہے وہ یہی ہوتی ہے. اور اصل میں اب یہ ایسٹرالوجی یا پامسٹری کو ہم نے جو ہے وہ لمٹ کر دیا ہے اس کے اوپر کہ جی آج اس سیارے والوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور آج اس سیارے والوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ دس از ناٹ کمپلیٹ ایسٹرالوجی. ایسٹرالوجی یہ ہے کہ آپ کو ان تمام پلینٹس کی پوزیشن اور ان کا، اور اس میں بھی اثرات جو ہیں وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں. مطلب جب آپ جو ہے اگر گرمی کے موسم میں اگر آپ اوور کوٹ پہن کے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی انداز میں جو ہے دوسری چیز بھی ہے کہ جو ہے ایسٹرولوجیکلی یعنی اب جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہر شخص کو نہیں ہو سکتا. تو جو ایسٹرالوجی اس نے اسٹڈی کی ہے اس کو تو اس کا علم ہو سکتا ہے. اس کے اندر بھی ڈفرینٹ پیرامیٹرز مگر آپ کی ایسٹرالوجی کیا کہے گی اس میرے سوال کے جواب میں کہ جی میرا کیا قصور؟ اصل میں اس میں ہر ایک شخصیت کے اندر پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹس دونوں ہیں. کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے. اگر وہ ان صلاحیتوں کو اپنے مفاد میں بہتر انداز میں استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی یہاں بھی ایسٹرالوجی یا پامسٹری یا یہ جو دوسرے علوم ہیں ان کی نظر میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص بد نصیب ہے. اچھا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین. ظاہر تقدیر پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. کئی ایسے سوال جو آپ کے ذہنوں میں کوشش کریں گے کہ ان سیکوینس آف پروگرامز میں ان کو جہاں تک ممکن ہو کلیئر کیا جا سکے. وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے تقدیر کے موضوع پہ گفتگو شروع کی اور آج کے پروگرام میں ہم ایک بیسک سوال کو لے کر اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ تقدیر اچھی اور بری ہوتی ہے یا نہیں. ہمیں اب تک جو جواب ملا ہے طارق صاحب کی طرف سے، پروفیسر نعیم جنجوعہ کی طرف سے، وہ یہ کہ تقدیر بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. ڈاکٹر عمران، یور کامنٹس. دیکھیں اگر ہم تقدیر کو قانون سمجھتے ہیں، تقدیر اگر قانون ہے، قوانین کا مجموعہ تقدیر ہے، اور یہ قوانین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ڈیفائن کیے ہیں، تو پھر تو یہ بات کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین برے اور اچھے ہیں تو یہ تو ویسے بھی عقل نہیں مانے گی. اس کو اگر ہم اور آسان کریں کہ ہم جب سوال اٹھتا کہاں سے ہے، ہم اور اگر تو اس سوال کے پیچھے چلے جائیں کہ یہ سوال دماغ میں کیسے پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک فکر یہ تھی کہ میں مجبور پیدا ہوا ہوں، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ایک بے اختیار ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جو
انفیکٹ جو سرکش لوگ تھے انہوں نے بھی اس نقطے کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی. اللہ چاہتا تو ان کو بھی کھلا دیتا, اللہ چاہتا تو مجھے بھی ایمان دے دیتا, اللہ چاہتا تو میرے بھی جو ہے بدل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو قرآن پاک کے اندر مختلف آیات کے اندر واضح طور پر اس پورے پوائنٹ کو مسترد کر دیا کہ جی تم جو ہے وہ بے اختیار نہیں ہو, تم کو میں نے اختیار دے کے بھیجا ہے, اور یہ اختیار کی چوائس میں نے تم کو دی کہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو. یہ اختیار میں نے تمہیں دیا کہ میں نے خوراک تمہارے لیے پیدا کی, لیکن اس کو تم اگا کے کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو, یہ بھی اختیار میں نے تم کو دیا. اس ایک تو یہ پوائنٹ تھا جہاں پہ انسان نے اپنے آپ کو مجبور بے بس جو ہے وہ سمجھا. دوسرا ایکسٹریم اس کا کیا تھا, جس نے یہ سمجھا کہ جی سب کچھ میں ہی میں ہوں, نہ وہ خالق ہے نہ اس کا کوئی قانون ہے, جو میں کر رہا ہوں وہی میں سب کچھ ہوں, اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے میرے اختیار سے ہو رہا ہے. یعنی میں اپنے اختیار میں اتنا آگے ہوں کہ میں اب سب چیزوں کو سپرسیڈ کر رہا ہوں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی, اور انسان نے خود اپنے آپ کو آزما لیا کہ میں تو ایک مکھی سے اگر وہ رزق لے کے چلی جائے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتا. میں تو اتنا مجبور ہوں کہاں کہ میں کریشن کی طرف چلا جاؤں کہ مکھی پیدا کر لوں, میرے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تو وہ ایکسٹریم بھی ریجیکٹ ہوئی ہے, یہ ایکسٹریم بھی ریجیکٹ ہوئی ہے. بیچ کی جو ماڈریٹ پالیسی ہے یا بیچ کا جو ماڈریٹ ویو ہے وہ یہ ہے کہ جی میں با اختیار ہوں کسی حد تک. جیسا ابھی میں پروفیسر جنجو صاحب کی بات کے اندر جو ایڈ کر دوں کہ جی اس کے جو پاسبل کمبینیشنز ہو سکتے تھے وہ تو میں نے سیکھ لیے کہ اس ٹائم کو لگوں گا تو زیادہ فصل ہو جائے گی, لیکن آم کی گٹلی سے تربوز پیدا نہیں کر سکتا میں. ٹھیک ہے, دو انسانوں کے تعلق سے انسان پیدا ہوگا, جانور پیدا نہیں ہوگا. اب مجھے اختیار ہے کہ میں پیدا نہیں کر رہا ہوں, اب یہ پیدا ہے کہ میں تعلق قائم نہیں کر رہا ہوں, تو بائی فورس پیدا نہیں ہوگا. لیکن میں اپنا اگر تعلق پیدا کرتا ہوں تو وہاں میری لمیٹیشن جو ہے وہ آ گئی ہے کہ میں چاہوں کہ میں جانور پیدا کر لوں, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو تقدیر جو ہے وہ قانون ہے, میں اختیار رکھتا ہوں, میں نتیجے کا حتمی اختیار نہیں رکھتا. عمل کا اختیار رکھتا ہوں, نتیجے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. کسی بھی حال کے اندر انسان ایبسلوٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے اس کا نتیجہ میری ہی مرضی کے بغیر جو ہے آئے گا, جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. ہو سکتا ہے ویسا آ جائے جیسا وہ چاہتا تھا, یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ وہ جا کے اینڈ کے اوپر وہ نتیجہ نہ آئے. جب انسان کو اپنا عمل کے اوپر وہ نتیجہ نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے اوپر بلیم جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. ہم اپنے قوانین کے اندر تحت اگر ہم ایک ون وے روڈ بناتے ہیں اپنی کنوینئنس کے لیے, اور وہاں ہم ٹیڑھی میڑھی گاڑیاں چلا کے ایک دوسرے کو مارے, اس میں قانون کی کیا غلطی ہے؟ ٹھیک, میں اپنی جو گاڑی چلا رہا ہوں جس طرح میں چل رہا ہوں اس کی غلطی ہے کہ میں بھڑتا ٹکراتا جو ہے وہ پھر رہا ہوں. تو قانون بن گیا, قانون کے اوپر میں نے عمل کرنا شروع کیا. اب نتیجہ کیونکہ میری جو نہیں آیا, اور ہر نتیجہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں, میرے اختیار کی لمٹ وہاں پہ ہے کہ میں نتیجے کے اوپر ہر حال میں ایبسلوٹ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جیسا میں چاہتا ہوں. وہاں انسان آ کے یہ کہتا ہے کہ جی یہ میری تقدیر خراب تھی یا یہ قانون ہی خراب تھا. ٹھیک ہے, یعنی قانون کو آپ بلیم کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے, جیسے میں ڈاکٹر صاحب کی جو بات سے سمجھا وہ یہ کہ میں زہر کھاتا ہوں اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ اس کا آؤٹ کم مجھے شوگر کا ملے گا, تو وہ نہیں ملے گا, کیونکہ زہر کی قدر یہ ہے, اس کی تقدیر اس کو یوں کہہ لیجیے یہ ہے کہ زہر کھانے والے نے مرنا ہے. اب وہ دیٹ ڈیپینڈس کہ وہ پوائزن کتنا طاقتور ہے, فوراً مرنا ہے یا 3 دن کے بعد مرنا ہے, لیکن یہ زہر کی قدر ہے. یہ زہر کے ساتھ جو منسلک قانون ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اختیار میرے پاس ظاہر ہے یہ اختیار ہے کہ میں چوائس کروں اور میں زہر نہ کھاؤں اور میں شوگر کھا لوں اگر مجھے شوگر کی تقدیر چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مجھے زہر کھلا دیا جائے تو کیا اس کے بعد کوئی ایسا قانون بھی ہے کہ جو زہر کا اثر نلیفائی کر سکے اور میں بالکل بھلا چنگا ہو جاؤں وداؤٹ اینی میڈیکیشن؟ اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ صاحب آئی ول اسٹارٹ ود جو ہمارا بیسک کوسچن چل رہا تھا, تقدیر اچھی ہے یا بری ہے؟ جی, تقدیر اچھی ہے یا بری ہے. دیکھیں, اگر ہم مانتے ہیں, میرا جو پچھلے پروگرام کا جو بیسک میرا پریمائز تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کچھ پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے پڑیں گے اس بات کو کرنے کے لیے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ تقدیر خدا تعالیٰ نے لکھی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہو گاڈ از. ٹھیک, طارق صاحب نے 2 خصوصیات ذات الہی کی بتائیں. I will add to that. عادل اور خالق. بالکل. اب I will add to that 3 more. علیم, right? I will add 3 more to them. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. I can raise this question کہ میری تقدیر اچھی ہے یا بری ہے جب مجھے خالق کا درستی کے ساتھ علم نہیں ہے. This is my point of view. اس طرح سے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ ذات الہی کی خصوصیات, صفات, God basically essentially is good.
गॉड इज गुड, अगर मुझे पता है गॉड इज लव, अगर मुझे पता है गॉड इज जस्ट, अगर मुझे पता है गॉड इज सॉवरन, हाकिम आला है, तो फिर अगर उस खुदा ताला ने मेरी तकदीर लिखी है तो वो तकदीर बुरी हो नहीं सकती, क्योंकि वो खुदा ताला की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट हो जाएगी। इसलिए अगर तकदीर खुदा ताला ने लिखी है तो वो तो बुरी हो नहीं सकती। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया। तो इस पैरामीटर को अगर हम लेकर चलें, फिर उसमें डॉक्टर साहब ने जो बात ऐड की, जब नताइज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं निकलते, ठीक है, तो हम उसका ब्लेम किस पर डालें? इशू हमारी मर्जी है, इशू हमारी मर्जी है। बेसिकली इशू जो है वो बेसिकली हमारी मर्जी है कि अगर मेरी विल पूरी नहीं हो रही, ठीक है, तो मेरा छोटा सा बेटा जो है वो फौरन मेरे साथ नाराज हो जाता है। दिस इज हाउ वी ट्रीट गॉड मैनी टाइम्स। हम बिल्कुल ये करते हैं, जो मैं चाह रहा हूं अगर वो नहीं हो रहा, तो बेसिकली जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी तकदीर बुरी है, मैं ब्लेम कर रहा हूं खुदा को कहे बगैर। तो ये एक एटीट्यूड है। अब जो आपने सवाल किया था, इट्स द मोस्ट ट्रिकी वन, इख्तियार कितना मेरे पास है। अब जो क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक बड़ी बुनियादी बात है वो ये है कि अगर गॉड इज गुड, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है खुदा का, अगर व्हाट अबाउट माई सेल्फ, मैं क्या हूं? और फिर क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिश्चियन एंथ्रोपोलॉजी हमें यह बताती है कि इंसान के गुनाह के बाइस, वो गुनाह जो कि इंसान की फितरत के अंदर पेनिट्रेट कर गया है, उसमें से हम हर अच्छा अमल एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। रेवल साहब, क्रिश्चियन थियोलॉजी ये भी तो बताती है कि मैन इज क्रिएटेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड। यस, मैन इज सरायत कर कैसे गया? वो मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, लेकिन इख्तियार जो हमारा अभी तक जो बेसिक आइडिया है, खुदा ताला ने हमें एक खास हद तक इख्तियार दे दिया। ठीक है, वी हैव टू डिसाइड कि हम ये करें या वो करें। ये वो नुक्ता है जिस पर मेरा ख्याल है बात फाइनली कंक्लूड भी हो सकती है। खुदा ताला हमसे इसके अलावा क्या चाहते हैं कि हम उनकी टोटल ओबीडियंस और उन पर टोटल ट्रस्ट करें। ठीक, गुनाह क्या है? जब हम उससे डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने उससे डिविएट किया, खुदा ताला के चॉइसेस पर हमने टोटल एतमाद नहीं किया, अपनी चॉइसेस करना शुरू कर दी, दैट इज कॉल्ड सिन। सिन की एक डेफिनेशन जो है वो ये हो गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना इख्तियार शायद या तो खुदा के कहीं हम पैरेलल समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली सारा सवाल जो है वो इख्तियार। अच्छा, तो ये नहीं, नुक्ता ये हुआ ब्रेक लेने हमें कि हम अपने इख्तियार को समझें, पहले हमें अपने इख्तियार की लिमिटेशंस को समझें। तो जब वो लिमिटेशन सामने आएगी तो फिर हम तकदीर के, तो हम इस इख्तियार को थोड़ा सा समझने की इस डिस्कशन में कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगेन अ ट्रिकी डिस्कशन इन द सेंस के ज़ाहिर है तकदीर जैसे मौजू पे हम बात कर रहे हैं और नुक्ता यहाँ पे आया है कि तकदीर का इख्तियार के साथ एक ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ वक्फा लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम तकदीर के मौजू पे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमने एक बात जो समझी वो ये कि अपने इख्तियार की लिमिटेशन को हमें समझना पड़ेगा अगर हम एक इससे बड़ी चीज़ तकदीर को समझना चाहते हैं। अच्छा अरसलान साहब, मुझे हज़रत अली करमल्लाह वजह की हदीस याद आती है कि किसी ने पूछा कि मेरा इख्तियार क्या है और मेरी बेइख्तियारी क्या है, तो आपने फरमाया कि अपना एक पैर उठा दो, उठा दिया। आपने फरमाया अब दूसरा पैर भी उठा दो, तो उसने कहा जी ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने फरमाया कि यही तुम्हारा इख्तियार है और यही तुम्हारी बेइख्तियारी है। अब इसको आप तकदीर की तरफ कैसे लेके जाएंगे इस मामले? तकदीर दो किस्म की होती है, एक तकदीर अज़ल और दूसरी तकदीर मुअल्लक़। ठीक है, तकदीर अज़ल यानी तकदीर है जिसको मुतलक या मुबरम भी कहते हैं। जी, ठीक है, वो अल्लाह का कानून है। ठीक है, जैसे मौत वो सबको आनी है, ये तकदीर अज़ल है। मौत कैसे आनी है, ये तकदीर मुअल्लक़ है। ट्रू। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बीमारी फैल गई थी, तो आपने सहाबा से कहा कि आप मूव हो जाएं। ठीक है, तो एक सहाबा अबू उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या आप अल्लाह के लॉ से भाग रहे हैं? तो हज़रत उमर ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं भाग रहा हूँ, एक लॉ से दूसरे लॉ की तरफ। क्या अच्छी बात है। अगर हम इस इलाके में एक रहें, तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ जा रहा हूँ। जी, अगर हम इस इलाके में रहते हैं तो हमें मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम सेफ इन्वायरमेंट में चले जाएं तो हम बच जाएंगे। ये दोनों ही तकदीर हैं। बहुत अहम बात है। और यहाँ रोल इख्तियार का आ गया।
جی اب اختیار یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ کنٹریز کی ایوریج ایج ہوتی ہے، ہر کنٹری کے لوگوں کی اپنی ایک ایوریج ایج ہوتی ہے، وہ وہاں کے ہیلتھ سیفٹی اور انوائرمنٹ کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے. یہاں بھی ناردرن ایریاز میں ایج الگ ہوتی ہے. تو موت تو ہے لیکن اس کا معلق کیا ہے؟ اس کا معلق ہیلتھ ہے، سیفٹی ہے، انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، پریکاشنز ہیں. جی پریکاشنز ہیں. ٹھیک ہے. تقدیر ازل میں تقریباً 1% تقدیر ازل ہے، باقی 99% تقدیر معلق ہے جو آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، بڑا بڑا اہم نقطہ ہے. اور مجھے اس سے یہ بات بھی یاد آتی کہ ایک طارق صاحب ایک یہودی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا، ان کو پہاڑ پہ لے گیا اور کہنے لگے کہ یہاں سے کود جائیے، اگر آپ کو اپنے رب پر اتنا اعتبار ہے کہ وہ آپ کو بچا لیں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے رب پہ اتنا اعتبار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے رب کو آزمانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. اگر رب چاہیں اور میں کود جاؤں اور اس کے بعد وہ بچا لیں تو یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ وہ اختیار اور بے اختیاری. اینی تھنگ ٹو ایڈ سر؟ اختیار سے براہ راست تعلق ہے، بات ہو چکی ہے تقدیر کا. تھوڑی آسانی کر دوں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی جس میں تقریباً یہ ساری گفتگو بہت بریفلی سمجھائی گئی ہے. وہ یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 40 دن کا ہوتا ہے بالکل تو 3 چیزیں اس کے لیے مقرر کر کے اس کی تقدیر میں بند کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کہاں پیدا ہوگا یعنی پیدائش اور موت، اس کا جینڈر یعنی وہ مرد ہوگا یا عورت، یہ 2 چیزیں فکس ہیں، اور تیسری رزق کتنا. یہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پری ڈیسٹائنڈ. یہ جو اللہ کا علم ہوتا ہے یہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہی حدیث آگے کہتی ہے کہ پھر اس میں ایک چوتھی چیز ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے. تو اگر اس حدیث کو انالائز کریں تو اس کے 2 حصے بنیں گے. پہلے حصے میں اوپر کے 3 پوائنٹس آئیں گے. یہ چیز آپ کچھ بھی کر لیں یہ نہیں بدلے گی. ٹھیک. پہلا حصہ جو ہے. یہ جو دوسرا حصہ، کیونکہ اس میں اختیار ہی نہیں ہے انسان کو کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، مجھے کتنا رزق ملنا ہے، یا مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ فکسڈ ہے. اچھا، رزق میں اختیار نہیں ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے، حدیث کے حساب سے. اچھا، اب دوسرا حصہ جو اس حدیث کا ہے کہ اعمال کیسے ہوں گے، جس پہ سب سے زیادہ آرگیومنٹ ہے، وہ اختیار میں آتا ہے، وہ انسانی اختیار کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ حدیث آپ کو یہ وہی آ گئی بات کہ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ کے اعمال آپ کے اختیار میں ہیں. یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی جا کے چنگیز خان بنے گا. یہ اچھائی اور برائی کا ایلیمنٹ اگر آپ ہٹا بھی دیں تو یہ سب سے زیادہ کوٹ کی جاتی ہے حدیث اس حوالے سے کہ کتنا اختیار ہے اور کتنا اختیار نہیں ہے. تو اعمال اچھے برے اس کا کوئی لینے دینا فکس ڈیسٹنی سے نہیں ہے، یہ ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے اعمال ہماری ڈیسٹنیز بنا رہے ہیں. اچھا، میں یہاں پر طارق صاحب اگر سوالیہ طور پر ایک قرآن کی آیت پیش کروں، سورہ بقرہ آیت 142. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جی، اور ترجمہ اس کا عمومی طور پہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ جسے چاہتے ہیں، یعنی اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. جی، تو جسے چاہتے ہیں، یہ بڑی لوگوں کے ذہن میں تو جسے چاہتے ہیں ہدایت دے، تو جسے نہیں چاہا اس کا کیا قصور، یہ وہ پوچھ رہا ہے اپنی کم علمی. جی میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، اللہ پاک کسی سے کچھ نہیں چاہتے. ان کا ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو ایک لمیٹڈ اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ اسے فری ول کہہ لیں جس حد تک کے بھی. آپ اپنی فری ول یعنی اختیار استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے. اس آیت کی جو بات کی، قرآن ایک جگہ کہتا ہے قرآن کی آیات کے معنی قرآن میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے. تو اگر یہ سورہ بقرہ میں کوٹ ہوا ہے تو اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی کمپلشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مینڈیٹری کر دیا ہے، اس میں یعنی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بس وہ ہو جائے گا بندہ اس طرح سے. آپ نے سورہ بقرہ کوٹ کی، میں ایک سورہ اور ایڈ کر دیتا ہوں، سورہ نساء. سورہ نساء یہ کہتی ہے کہ جب تم ڈس بلیف کی طرف چلتے ہو تو ہم تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیے، بظاہر اگر ان دونوں آیتوں کو کمپیئر کریں تو یہ سیلف کنٹراڈکٹری ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری خود لے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا اور جس کو میں گمراہ کر دوں وہ سیدھی راہ پہ نہیں آئے گا. اور دوسری جگہ وہ یہ ذمہ داری آپ پر ڈال رہے ہیں، وہ آپ کو ایک وجہ بتا رہے ہیں، ایک ریزن دے رہے ہیں کہ پہلے آپ ڈس بلیف کی طرف چلے جاتے ہو اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے، تو پھر میں آپ کی ہدایت. تو ایک دونوں صورتوں میں ہے کہ فری ول آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک آیت کو وداؤٹ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ان جرنل پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ ٹوٹیلٹی میں مطلب نکالنے کے لیے کسی بھی ٹاپک کی جتنی بھی آیتیں ہیں
ان سب کو کمپیئر کر کے تو دیکھیں سورہ بقرہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ جس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے وہاں پر کانٹیکسٹ یعنی یہاں بڑا اہم ہے. جی سورہ بقرہ غلط بہت نہیں ہے اہم بالکل. نقطہ ہے. ٹھیک. جس اگر اس سے پیچھے اور اس کے آگے یا جو اس کے شان نزول پڑھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یہی بتانا مقصود ہے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری ہٹا رہے ہیں, وہ لا آف کازیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کیونکہ کیونکہ وقفہ مجھے لینا ہے, میں یہیں سے بات شروع کروں گا, دیگر شرکا کی رائے بھی, کیونکہ ناظرین جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ قرآن یا فار دیٹ میٹر کسی بھی دینی صحیفے, کسی بھی مذہبی صحیفے کی کوئی کتاب, بائبل لے لیں, تورات لے لیں, زبور لے لیں, جب ہم اس کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک آیت کو اٹھائیں گے اور اس کا انڈیویجولی مطلب ڈھونڈیں گے تو کانٹیکسٹ سے باہر, یعنی جس وقت جس تناظر میں, جن واقعات میں, جن حالات میں, شان نزول اور پھر مستقبل کے ریفرنسز کے حوالے سے جب تک اس آیت کو اپنے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھا جائے گا, انڈیویجولی وہ آیت اپنے وہ مطلب نہیں دے گی کہ جو ایکچولی اس پورے صحیفے میں اس کا جنرل پرسیپشن اور جنرل میننگ ہمیں سمجھ آنا چاہیے. وداؤٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کسی آیت کو لے لینا اور اس کے اوپر کوئی فتویٰ صادر کر دینا, شاید اس چیز سے ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں ہمارے ساتھ ہیں اور تقدیر کے موضوع پر ڈسکشن ہو رہی ہے, اور دیکھیے اس ڈسکشن کی تقدیر کیا نکلتی ہے. ڈاکٹر عمران, بڑا اہم نقطہ اٹھایا طارق صاحب نے, اور جو آیت میں نے کوٹ کی اور اس طرح کی کئی جگہوں پہ قرآن پاک میں ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں کہ اگین جس سے ہمیں یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ بڑا اہم ہے. میں یہاں پر ایک ریفرنس اور پیش کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے, سورہ آل عمران, ناظرین 3rd سورہ آف قرآن, آیت نمبر 26. اس طویل آیت ہے اور اس میں ایک حصہ ہے کہ جس میں جو بہت کوٹ ہوتا ہے اور جس پہ بہت بات ہوتی ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور جنرلی اس کو کہ اللہ جس کو چاہیں عزت دیتے ہیں, جس کو چاہیں ذلت دیتے ہیں. اگین, اور جو اس سے پہلے جو طارق صاحب سے جس آیت پہ ہم نے بات کی تھی, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, سورہ بقرہ کی آیت 142, اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے اپنے بریک سے پہلے ایک اصول بیان کیا تھا کہ کسی بھی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. بہت اہم بات. میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس میں کچھ اور اصول جو ہے وہ اضافہ کریں کہ ہم کسی بھی موضوع کے اوپر ہم جب بات کریں تو ہمیں پہلے پورے قرآن پاک کے اندر اس موضوع پہ تمام آیات کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح ہم اگر کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو اس موضوع کے اوپر احادیث مبارکہ تمام کی تمام ہم کو پتہ ہو تو پھر ہم کو یہ کنٹرڈکشن نہیں لگے گا کیونکہ ہمارے پاس اس کے تمام جو پہلو ہیں وہ سامنے آ چکے ہوں گے. دوسری بات اور یہ بھی شکی کہ ہم اس کا صرف مفہوم بیان کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ ایگزیکٹ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی زبان کے اندر. تو اب جب ہم اپنی سمجھ کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس طرح ہی اس کو سمجھتے بھی ہیں. میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس بتاتا ہوں. استاد کو یہ بات علم میں ہے کہ میرے شاگردوں میں سے کون فرسٹ آئے گا, یہ اس کے علم میں ہے. رائٹ ایٹ دی سٹارٹ آف دی کلاس اس کو یہ معلوم ہے کہ اچھا بچہ فرسٹ آئے گا, یہ آئے گا. یا اب بچہ جو ہے وہ استاد کی وجہ سے فرسٹ سیکنڈ یا فیل ہوا ہے, اس بات کو اب آپ یہ بھی اس طرح بھی کہہ سکتے. بادشاہ کو یہ معلوم ہے کہ میرے علاقے کے اندر زنا ہو رہا ہے, زنا بادشاہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. صحیح. ایک اس کے علم میں ہے اور ایک اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. دونوں باتوں میں فرق, دونوں باتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اگر ہم پوری ٹوٹیلٹی کے اندر یہ پڑھتے ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو میں نے اختیار دیا کہ تم ایمان لے لو, تم ایمان سے انکار کر دو, گمراہی لے لو. انسان جو اختیار کرے گا وہ مجھ کو معلوم ہے. ٹھیک. میں نے اس کو اختیار دیا کہ تم چاہے گمراہی لے لو چاہے ایمان لے لو, لیکن انسان جو اختیار کرے گا وہ میری مخلوق ہے, میں اس کا خالق ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں, اس کی ہر موومنٹ کو میں جانتا ہوں. 5 راستے میں نے اس کو بتا دیے, اپنی عقل کے حساب سے کہا کہ اس کو بیسٹ علاقے کو جو واقع کو چوز کر لو, لیکن تم جہاں جاؤ گے یہ مجھ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ انسان یہ کہے کہ جی میں وہاں اس لیے گیا ہوں کیونکہ اللہ نے ایسا چاہا تھا, اللہ نے ایسا نہیں چاہا, لیکن اللہ کو
based آپ upon نے your اختیار اختیار. کی، لیکن جو آپ نے اختیار کرنا تھا اس بات کا اللہ تعالیٰ کو علم تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اسی قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں بعض دفعہ سوالات جو ہے وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے لیے، اور بعض دفعہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی اب آپ یہ ایون اگر جب ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے ایمان والو، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ایمان والے کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ معلوم ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمیں اپنا اختیار معلوم ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، اور بہت اچھی طرح جو ہے اس کو ہم اور ایزیلی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع جو لوگ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو کہتا ہے رضی اللہ عنہ رضوان اللہ اجمعین، کیونکہ انہوں نے اپنے قانون کے تحت اپنے آپ کو تابع کر لیا ہے، انہوں نے اپنی تقدیر کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہے. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی اپنی ول کو اس گرینڈ ول میں ضم کر کے سرنڈر کر دیا. سرنڈر جنہوں نے کر دیا وہ لوگ جو ہیں وہ موسٹ سکسیسفل لوگ ہیں. اور اس کی آپ اس کے دیکھیں اس کی یہ کہنا چاہیے ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں راضی ہو گیا ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہو گئے. یعنی کیا مقام ان کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ دیا ہے کہ یا تو یہ تھا کہ تم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے اور آخر میں مجھ کو آ کے جو ہے وہ بلیم جو ہے وہ کر دیتے، یا پھر یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو چوائسز دی اور وہ جو بھی چوائس آپ نے اپنی عقل کے حساب سے چوز کی، آپ کا مجھ کو پر فیتھ اتنا تھا کہ میں عادل ہوں، میں جسٹ ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، میں خیر کی طرف تم کو بلانے والا ہوں. تم نے اپنی آزمائشوں کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تم نے اپنے اختیار کا بلیم مجھ کو نہیں دیا، تم نے اپنے اختیار کا بلیم مجھ کو نہیں دیا. تم کیونکہ میری رضا میں شامل تھے تو لہٰذا میرے قانون سے تم مطمئن تھے، تو اس لیے میں نے تم کو وہ مقام دیا کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے اور میں تم سے جو ہے وہ راضی ہو گیا. تو یہ تو بڑا واضح نقطہ سمجھ آ گیا کہ اگین اگر اس پورے پریمس کو اس طرح دیکھا جائے جس سوال کی ہم نے جس سے بنیادی بات شروع کی تھی ناظرین کہ تقدیر نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، تو بات یہ کہ تقدیر تو اللہ کے علم کا نام ہے، جس طرح شروع میں ہم نے یہاں اسٹیبلش کیا. اور اللہ کا علم بحیثیت انسان جس علم کو ہم رکھتے ہیں، ہم اپنے ماضی کو جانتے ہیں، ہم اپنے حال پہ نظر رکھ سکتے ہیں اگر چاہیں اتنے جہاں دیدہ ہوں، لیکن ہم اپنی تمام تر عقل اور شعور کے باوجود اپنے مستقبل میں اپنے آنے والے حالات کا علم نہیں رکھ سکتے. لیکن اللہ رب العزت ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہیں اور وہ بیک وقت جس پرسپیکٹو سے اس پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا ماضی، اس کا حال اور اس کا مستقبل تینوں ان کے سامنے ہیں. لہٰذا اس مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے طارق صاحب جو لوح محفوظ کا کانسیپٹ، تو پھر تو وہ تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے علم میں ایک تو آپ نے پہلے ہی بتایا کہ وہ قوانین ہے، علم ہے اللہ، وہ علم ہے، اور وہ علم قوانین کی صورت میں واقعات کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ واقعات کا تعلق تو اختیار سے ہو گیا. میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا اس پہ. جی اچھی بات کی آپ نے کہ اللہ پاک، یہ اکثر لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی وہ مستقبل میں نہ جاننے کی وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں. اللہ پاک جو یہ ٹائم لائن ہے اس سے آزاد ہے، کیونکہ وہ تو زمان و مکان کا خالق ہے. زمان و مکان میں ہم کہہ دیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ پاسٹ ہمارے نظروں کے سامنے تو نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے، حال ہماری نظروں کے سامنے اور مستقبل سے ہم بے خبر ہیں. لیکن اللہ پاک تو بالکل اس طرح سے ایک الگ سامنے کھڑا ہو کے تینوں زمانے دیکھ رہا ہے، یہی اس کا ازلی علم ہے. اب جو وہ کہتا ہے کہ تم مستقبل میں کیا کرو گے میں اس سے بھی واقف ہوں، تو اس کا یہ کوئی قانون نہیں ہے. وہ اس لیے واقف ہے کہ آپ جو عمل آج کریں گے وہ آپ کے لیے آگے جا کے فیوچر بنے گا، لیکن وہ تو ابھی بھی فیوچر دیکھ رہا ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوح محفوظ پہ ہمارے اعمال نہیں لکھے ہیں، ہم اپنا اختیار جس طرح دنیا میں استعمال کر رہے ہیں وہ واقعات اور اعمال میں ڈھل رہا ہے، اور وہ واقعات اور اعمال اللہ کے علم کی روشنی میں آج بھی اس کے سامنے ہیں. ٹھیک، تو اسی کا حساب کتاب ہے. وہ میرے لیے مستقبل ہے، اللہ کے لیے مستقبل ہے. اسی لیے، اور دیکھیے اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ لوح محفوظ کا میں لکھا ہوا بھی مٹا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اللہ پاک، جیسے عمر اگر کسی کی اللہ پاک نے 60 برس رکھی ہے، وہ ایک الگ اس پہ بات کریں گے کبھی کہ بھائی وہ کس طرح سے اس میں اضافہ ممکن ہے، تو وہ عمر بڑھائی بھی جا سکتی ہے. اس کے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائیں. یہ امینڈمنٹ بھی وہ کر سکتا ہے لوح محفوظ میں. وہ تو کر سکتے ہیں. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ جیسے آپ تالے اور چابی کی مثال لیں تو بہت خوبصورتی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں یہ دونوں کام، چابی کا گھومنا اور تالے کا کھلنا، ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. ٹھیک، ایک اس میں سے وجہ ہے اور ایک نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، بس اسی طرح اللہ کا علم اور ہمارے اعمال ہوتے ایک وقت میں ہی ہیں، لیکن اللہ کا علم ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے. کیا اچھی بات ہے.
تو بس ہم اپنی تقدیریں خود ریکارڈ کروا رہے ہیں. کیا اچھی بات ہے. ہم اپنی تقدیریں خود ریکارڈ کروا رہے ہیں. اسی لیے اللہ پاک بار بار ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے اختیار کو یا تو استعمال ہی نہیں کرو, ٹھیک ہے, اپنا ارادہ میرے ارادے میں ضم کر دو, یا پھر اپنے اختیار کو کنسٹرکٹیولی ان شرعی قوانین کے تحت استعمال کرو تاکہ تمہارے اعمال اور میری آزمائش مکمل. اچھا طاہر صاحب, اس پہ ہم بات کی کیونکہ یہ تو ایک نیا دروازہ آپ کی اس بات سے دوبارہ کھل گیا. اور ناظرین, ظاہر ہے تقدیر کا موضوع ایسا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے جائیں گے تو اس میں پرت در پرت جو راز ہیں وہ آپ کے سامنے جس حد تک ممکن ہے, جس حد تک الاؤڈ ہے, کھلتے جائیں گے. وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام مذاہب اور عقل انسانی دیکھ رہے ہیں اور ہم تقدیر کے موضوع پر اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکشن شروع کرا, آج اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. ریورنڈ کرسٹوفر ہاک, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی کامران صاحب, جو ڈسکشن ہو رہی ہے اصل میں یہ موضوع جو ہے یہ اس کو پیچیدہ کیا کیوں جاتا ہے, وجہ کیا ہے اس کے پیچھے. ایک بڑی جو بنیادی وجہ اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ جو ایک جنرل تاثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے مقرر کر دیا تو پھر میری آزادی کہاں پہ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے. ایک مثال کے ساتھ میں واضح کروں گا. یہ ڈسکشن جو ہے وہ بیسیکلی چل رہی تھی. ایلون کرنیلیس پلاٹنگا ایک فلاسفر ہے, وہ ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے وہ صبح اٹھا اور صبح اٹھ کر اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے ناشتے میں کیا کھانا ہے. وہ شخص جو ہے وہ باہر نکلتا ہے, وہ جا کے منہ ہاتھ دھو کے اپنا فریج کھولتا ہے. اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے. بریڈ بھی پڑی ہوئی ہے, جوسز بھی پڑے ہوئے ہیں, سب کچھ پڑا ہوا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ جوسز کے اندر اورنج جوس بھی پڑا ہوا ہے, پائن ایپل جوس بھی پڑا ہوا ہے, ایپل جوس بھی پڑا ہوا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, تو وہ سوچتا ہے کہ آج میں ناشتے میں پائن ایپل جوس استعمال کروں گا. ایلون پلاٹنگا کہتے ہیں کہ چوائس اس کی اپنی ہے. اگر خدا تعالیٰ کو اس بات کا پہلے سے پتا تھا تو دیر از نو کنٹراڈکشن. وی میک آور چوائسز, لیکن اگر خدا تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی تحریر کر رکھا ہے, بٹ یو میک یور اون چوائسز. تو تحریر تو وہ اس لیے پہلے سے کہ وہ ماضی, مستقبل اور حال کے جو فریم آف ریفرنس ہمارے لیے اللہ اس سے آزاد ہے, بالکل آزاد. وہ تو اس پوری چیز کو اکٹھا دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو وہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ کتاب المبین سے تو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے. اللہ پاک نے اپنے علم کو کتاب المبین کہا ہے. جی, کیونکہ اللہ کا جو علم ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, تینوں زمانوں سے آزاد, وہ سوائے بک کی یعنی کوئی بھی کتاب کی ایگزامپل کے سمجھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ ایک کتاب میں سارے علوم ایک وقت میں ایک ہی جگہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ جو پیج میں نے آج پڑھا وہ میرے لیے حال ہے, جو پورشن میں پیچھے پڑھ چکا ہوں 10-15 وہ ماضی ہے, اور جو آنے والے وقتوں میں پڑھوں گا وہ اوراق جو ہیں وہ میرا مستقبل ہے. لیکن اللہ کا علم اس طرح 3 فیزز میں ٹوٹا ہوا نہیں ہے. تو وہی اس نے اپنی, بلکہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ اپنے اللہ پاک نے اپنے علم کی جو مثال دی ہے وہ کتاب المبین کی مثال دی ہے, کیونکہ اللہ کا علم زمانوں سے آزاد ہے. اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے, ایک میرے سامنے اس وقت ریفرنس ہے ناظرین, سورہ کہف, قرآن کی 18ویں سورہ آیت 29. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے, تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح بتا دیا, وہ جو ہم تصریف اور آیات کی بات کر رہے تھے کہ ایک آیت کا جواب دوسری آیت سے ہمیں ملتا ہے. ڈاکٹر نعیم جنجوعہ سر, علوم کی کیونکہ بات ہو رہی ہے, اچھا آپ کا جو علم ہے وہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا, ظاہر ہے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے, کہہ نہیں سکتے, لیکن آپ کا علم مستقبل کو دیکھ رہا ہے. جی, یہ جو اچھا, اب اس میں ہم جو اس میں اصل میں جو ایک عام جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسٹرالوجر یا پامسٹ جو ہے وہ فیوچر ریڈ کر سکتا ہے. جی, اس کے بجائے اس کو یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ اس کے متعلق وہ گیس کر سکتا ہے. اچھا, دیٹس اے گیس ورک اگین. اٹس اے گیس ورک. اٹ از بیسڈ آن سرٹن کیلکولیشنز. ٹھیک ہے, اٹ از بیسڈ آن سرٹن پیرامیٹرز. جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں اس کا کہیں بھی اس حقیقی فیوچر سے کوئی لنک نہیں ہے جس کو اللہ دیکھ رہے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بالکل, should be very clear. اس لیے کہ یہ انسانی علوم کے اوپر بیس کرتا ہے, اور اس میں کیلکولیشنز ہماری جو ہے وہ جو میگنیٹیوڈ ہے ہمارا, وہ میگنیٹیوڈ کبھی ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے حساب سے جو ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں, یعنی بالکل وہی بات ہے کہ ایک
बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी जिसका एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल 60-70 बरस का है, उसका जो विजन है वो कुछ और है, और एक 10 बरस का एक बच्चा जो है उसका विजन कुछ और है। ठीक है, अगर वो दोनों एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो दोनों अपने अपने अंदाज में उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक। तो ये जो इंसानी उलूम, ये जो मुख्फी उलूम जो अकल साइंसेस हैं, तो ये ओवर सेंचुरीज़ ये डाटा जो है कलेक्ट हुआ है, और उसके बाद फिर ये है कि ये क्योंकि प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं हुआ हुआ, तो इस वजह से भी जो है इसके अंदर इतनी प्रिसिशन नहीं है जितनी के। लेकिन क्या इसमें इतनी प्रिसिशन है कि इसकी बेस के ऊपर आप मुस्तकबिल का हाल किसी शख्स का, जितनी भी आपके पास प्रिसिशन और कैलकुलेशन है, उससे बता सकें? काफ़ी हद तक हो जाता है। इसमें जो है वो बेसिकली आप ये वही अगेन वही बात आ जाती है कि जी ये कहना कि जी तकदीर अच्छी है या बुरी है, वो सिलसिला नहीं है, बल्कि ये है कि बेसिकली ये टाइम आपके लिए जो है वो इस किस्म का है कि जिसमें आपका कॉशियस होना बेहतर है। ठीक है। उस दौरान में अगर आप कॉशियस नहीं होंगे तो नुकसान उठाएंगे। जो पीरियड आपके लिए जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो आप रिस्क ले लें, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। इसी अंदाज में हर शख्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किसको कौन सा प्रोफेशन जो है वो सूट करता है। उसके हिसाब से अगर उसने वो पर्टिकुलर प्रोफेशन अडॉप्ट किया जो उसकी शख्सियत के मुताबिक है, जो प्रेडिक्टेड है, तो वो उसमें ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो किसी दूसरे प्रोफेशन में बिल्कुल काम ही नहीं कर सकता। ठीक। बल्कि ये कि शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म ना करे जितना कि उसको होना चाहिए। तो इंसान अपने बेसिस पे भी ये कहता है कि जी मेरा मिजाज जो है वो ज़्यादा रिसर्चर वाला है, तो मैं रिसर्च में फिट हूं। ठीक है। अरसलान, एनीथिंग टू ऐड? इसमें ये कि फ्यूचर बताना, तो फ्यूचर वही बता सकता है जो फ्यूचर में जा सके। सही मानों में जिसको बताना जी, सही मायनों में जिसे बता। कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं आप, कैलकुलेशन मुशाहिदे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर को देखने की बात कर रहे हैं। मैं मुशाहिदे की बात करूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। ठीक है, आप गैस करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन जो मुशाहिदा होता है और मुशाहिदे में जो रद्द बदल का इख्तियार होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार गौसे पाक के ज़माने में एक आदमी तिजारत के लिए जाना चाहता था। उन्होंने अपने शेख से पूछा कि क्या मैं तिजारत के लिए चला जाऊँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अगर तुम जाओगे तो कोई हादसा पेश आ जाएगा। तो वो गौसे पाक के पास आए और फिर उन्होंने गौसे पाक से पूछा कि क्या मैं चला जाऊँ, क्योंकि यही मेरा सीज़न है जिसमें मैं अर्न करता हूँ। तो गौसे पाक ने फरमाया कि हाँ चले हैं आप। तो वो जब वापस आने लगे तिजारत करके, तो एक जगह रास्ते में पड़ाव हुआ, वहाँ कुछ डाकू आ गए लूटने। तो अचानक वो जो डाकू थे उनकी तरफ छुरी लेके खड़े हो गए और उनका गला काटने लगे। जैसे उन्होंने गला काटने लगा तो उनकी आंख खुल गई। तो वो वापस आए और अपने शेख को बताया कि इस तरह से वाक़या पेश आया था। तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ तुम्हारी तकदीर में लिखा था और इसको टालने का इख्तियार बलिहाज़ मर्तबा गौसे पाक के पास तो था, मेरे पास नहीं था। तो तकदीर देखना, ये भी एक मर्तबे पे आप तकदीर देख सकते हैं। एक मर्तबा वो होता है जिसमें आप रद्द बदल कर सकते हैं, जिस तरह गौसे पाक ने उसको ख्वाब में टाल दिया। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। थोड़ा सा इजाफा कर दूं, इस प्रेमिस पे हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा एक पूरा टॉपिक है कि ये, लेकिन ये उस वक्त आएगा कि जब हम तारिक साहब तकदीर को इस हद तक समझ लें कम से कम, क्योंकि जाहिर है ये तो फिर वो नुक्ता है कि जिस पे जाकर कुछ ऐसे साहिब इख्तियार लोग, और जाहिर है वो इख्तियार भी उनको अल्लाह ही की तरफ से, इस अथॉरिटी में तो इसको इस्टेब्लिश करने में तो कभी भी कोई बहस नहीं है कि कोई बंदा इस इख्तियार पे नहीं पहुंच सकता, इख्तियार उसको अल्लाह की तरफ से होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ और ख़ास तौर पे जो आखिरी नुक्ता अरसलान साहब ने उठाया, इसको हम कुछ एक दो सेशंस के बाद जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे कि हम तकदीर को किसी हद तक समझ जाएं, तो उसके बाद फिर इन इख्तियारात को और इनकी तफवीज़ के प्रोसेस को समझने की भी कोशिश करेंगे। परहैप्स इट विल बी टू प्रीमेच्योर एट दिस पॉइंट इन टाइम कि हम इस पर डिलिबरेट करें। आज के प्रोग्राम से जो नुक्ता सामने आया है वो बड़ा सादा सा है,
وہ یہ کہ اللہ رب العزت، ایک علم اللہ رب العزت کا علم ہے، ایک علم انسان کا علم ہے۔ انسان کا علم 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، وہ اپنے ماضی کو اور اپنے حال کو دیکھ سکتا ہے، اپنے مستقبل پہ اس کی کوئی نظر نہیں ہے، لہٰذا جب وہ فیصلے کرتا ہے تو اس کے پیش نظر اس کا تجربہ ہوتا ہے جس کو وہ ماضی سمجھتا ہے، اور اس کے سامنے اس کا حال ہوتا ہے، اور اس کی بیس پر وہ پیش بھی نہیں کرتا ہے مستقبل کی۔ لیکن اللہ رب العزت کے احاطے میں یہ تینوں ٹائم فریمز یکساں اور بیک وقت موجود ہیں، لہٰذا جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم حاصل ہے اور اللہ رب العزت نے وہ علم لکھ دیا ہے، تو مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پاسبلٹیز میں سے انسان مستقبل میں جو پاسبلٹی اختیار کرے گا، کیونکہ اللہ مستقبل کو بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ پاسبلٹی یہ اختیار کرے گا اور اس کا یہ نتیجہ یہ ہوگا۔ اس بات کو اگر غور سے سمجھا جائے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا اختیار اس سے چھین لیا ہے، بلکہ یہی تو اللہ رب العزت کی ذات کی خوبی ہے کہ وہ انسان کو اختیار بھی دیتے ہیں اور اس اختیار کے ایکسرسائز کرنے کے نتیجے میں بالآخر اس کو یہ یقین بھی دیتے ہیں کہ دراصل میرا کچھ بھی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ